صفحہ نمبر 340 آغا حشر کاشمیری، تعارفی نوٹ، پیدائش 1869، بنارس بروز جمعہ، نام آغا محمد حشر، والد کا نام آغا غنی شاہ، لقب اردو زبان کا شیکسپیئر، وفات 1935 لاہور، تصنیف آفتاب محبت سن 1896 مریض شک ونٹرز ٹیل سے ماخوذ ہے 1899، ماراستین پیزارو سن 1900، اسیر ہرس 1900، عشرت رحمانی نے اس کا سن تصنیف 1905 لکھا ہے۔ فرماتے ہیں 1905 میں دربار دہلی کے موقع پر اپنی کمپنی کے لیے ڈرامہ اسیر ہرس لکھا اور میٹھی چھری عرف دورنگی دنیا 1901، شہید نازک عرف اچھوتا دامن میئر آف میئر سے ماخوذ ہے 1906۔ عشرت رحمانی صاحب نے اس ڈرامے کو 1906 تک کے 1906 کے دور سے ماخوذ کیا ہے۔ سفید خون کنگ لیئر سے ماخوذ 1907 میں، سید ہوس کنگ جان سے ماخوذ سن 1908، خواب ہستی سن 1908۔ عشرت صاحب اسے سن 1910 سے سن 1916 کے دور میں شامل کرتے ہیں۔ خوبصورت بلا 1909، سلور کنگ سن 1910، پہلا پیار سن 1911، انوکھا مہمان سن 1913، بھارتی رمنی سن 1914، یہودی کی لڑکی سن 1915، بلوا منگل عرف سور داس 1960، شیر کی گرج عرف نعرہ توحید، مرحد مرلی، بھگیرتھ گنگا، عورت کا دل، ہندوستان سن 1931، ترکی کی حور سن 1922، آنکھ کا نشہ سن 1934، سیتا بن باز سن 1928، اندھری بالک سن 1929، بھارتی بالک عرف سماج کا شکار سن 1929، دل کی پیاس سن 1930، رستم و سہراب سن 1930، عشق و فرض سن 1930، خون جگر سن 1931، شام جوانی اور خود پرستی۔ صفحہ نمبر 341 آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ نگاری۔ اردو ادب میں آغا حشر کاشمیری کا نام محتاج تعارف نہیں، وہ بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ وہ ایک اچھے شاعر گو شاعر، شعلۂ نوا خطیب، ڈرامہ نگار اور بہترین مزاح نگار تھے۔ وہ زمانے کے کامل فیاض اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ آغا حشر کے فن کی خصوصیات کے حوالے سے ڈرامے کے 4 اہم اجزائے ترکیبی ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، خود کلامی۔ اجزا باہم لازم و ملزوم ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پلاٹ: ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں سب سے زیادہ اہمیت پلاٹ کو حاصل ہے۔ ارسطو نے بھی پلاٹ کو اہم ترین عنصر قرار دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اس عنصر میں سب سے زیادہ اہم واقعات کا مجموعہ یا روداد یعنی پلاٹ ہے، کیونکہ ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ اعمال کی نقل ہے۔ کوئی ٹریجڈی اس لحاظ سے اعتبار و زبان تاثر ناقص ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی روداد اور واقعات کا اجتماع ٹھیک ہے۔ پلاٹ کے درجہ بالا تقسیم اس طرح کی جاتی ہے: تمہید، ابتدائی واقعہ، ارتقاء، مستی، تنزل، انجام۔ فن کے نقطہ نظر سے جب ہم آغا حشر کے ڈراموں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آغا صاحب کے ڈراموں کے پلاٹ میں نظر اور ترکیب کی کمی، جزیات نگاری کی کمزوریاں، بیجا اور بھرمار کسر و بیشتر موجود ہیں۔ اس کے باوجود اردو ڈرامے میں آغا حشر کی اہمیت اس لیے مسلمہ ہے کہ آغا صاحب سے پہلے اردو ڈرامہ فنی اعتبار سے بالکل تحت دست تھا۔ آغا حشر نے پلاٹ کے ضمن میں اپنی ذاتی اجہاد اور جدت پسندی سے کام لے کر اردو ڈراموں کو پلاٹ کی خامیوں سے پاک کرنے کی صحیح کی۔ نقطۂ آغاز ڈرامہ کا نہایت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے اور یہی اس سے ڈرامہ نویس تماشائی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آغا حشر کے ڈراموں کا آغاز ہمیشہ مجموعی پلاٹ سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 342 اس کی اصل وجہ یہ کہ تماشائی وقت کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ دیر سے آنے والے تماشائی ڈرامے کے گہرے اثر رقت سے محروم رہ سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اہم واقعات کو شروع سے پیش کرنے سے اعتزاز کیا ہے۔ اردو ڈرامہ کی قدیم روایت میں پلاٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق اصل قصے سے ہوتا ہے اور دوسرے کا تفریحی سے، جسے وحدت تاثر جو ڈرامہ کی بنیاد ہوتی ہے پیدا ہونی مشکل تھی۔
یوں اصل پلاٹ اپنی دلکشی اور اثر پذیری سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آغا نے شروع میں اس پرانے طریقے میں تبدیلی کی اور تفریحی مناظر اصل ڈراموں کے پلاٹوں کے ساتھ رکھے۔ اس طرح دونوں حصول میں ربط اور تعلق پیدا ہو گیا، جیسے کہ ترکی کی ہور میں ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنی جدت پسندی سے تفریحی حصے کو بالکل خارج کر دیا اور یوں پلاٹ میں وحدت تاثر کی فراوانی پیدا کر دی، جیسا کہ رستم اور سہراب عشق و فرض ہے۔ کردار نگاری، ڈرامہ نگاری کی حقیقت۔ کردار نگاری ڈرامہ در حقیقت کردار نگاری کی کہانی ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس کی بھرپور اور جاندار کردار نگاری ہوتا ہے۔ ہر ڈرامہ کرداروں سے ابھرا ہے، ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے یہ انتہا کو جب پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور کردار کا ظہور دراصل تصادم کے ذریعے ہوتا ہے، اور جاندار اور حقیقی کردار کے لیے ارتقاء ایک لازمی امر ہے۔ حشر کے کردار سخت جان، قوت ارادی اور جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کی قوت کے مالک ہیں۔ ان کے کردار ایک جیسے نہیں بلکہ مختلف الانواع ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور ان کے مزاج، فلسفہ زندگی اور گفتگو میں فرق بھی نمایاں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی مثالی اور لافانی کردار پیش نہ کر سکے، جس کی وجہ سے نفسیاتی اور ملکی حالات، سلطنت کی تباہی اور معاشرے کا انحطاط۔ آغا حشر کے ڈراموں میں عورت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے یہاں عورت کا کردار خالص مشرقی روپ رکھتا ہے، وفادار، پاکیزہ، نرم دل اور شرم و حیا کا پیکر، اور جہاں انہوں نے عورت کو مغربی رنگ میں رنگا ہوا دکھائی دیا ہے، وہاں عورت کی بلندی نہیں بلکہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے گرد آفرید کا کردار ہے۔ صفحہ نمبر 243۔ مکالمہ نویسی۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ مکالمے سے ڈرامہ کا پلاٹ، تصادم، منتہا باہم مربوط ہوتے ہیں۔ ہر فرد کو ظاہر کرنے کا واحد ذریعہ مکالمے ہیں۔ اسی سے ڈرامے میں وحدت تاثر پیدا ہوتی ہے اور کرداروں کی جذبات و احساسات اور خیالات و نظریات ظاہر کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ مکالمے ہی ڈرامے کے تاثر کو بہتر اور دیرپا بناتے ہیں۔ آغا حشر نے اپنے ڈراموں میں مکالمہ نویسی کی تمام خوبیوں کو بطور احسن استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ہر کردار سے اس کی شخصیت کے مطابق مکالمے کہلوائے ہیں اور ان سے ان کی بخوبی بات ادا کروائی ہے۔ آغا حشر کی مکالمہ نگاری کو ان کے ڈراموں کی طرح 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور کے ڈراموں میں مکالمے زیادہ تر منظوم ہیں اور مکفّہ اور مسجع عبارتیں عام ہیں، لیکن آغا حشر اپنے مکالموں کو زیادہ فطری اور حقیقی بنانے کی کوشش کی ہے۔ مکالمہ کو روزمرہ اور آسان گفتگو پیش کرنے کی روش اپنائی ہے، جیسا کہ شہید نار، سفید خون اور خوبصورت بلا میں ظاہر ہے۔ تیسرے دور میں مکفّہ اور مسجع مکالمے کم ہیں اور اشعار بھی ضرورت کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ مکالمے زیادہ جاندار ہیں اور بہترین انداز میں کردار نگاری سے کام لیا گیا ہے۔ اس دور کے ڈراموں میں خواب ہستی اور یہودی کی لڑکی قابل ذکر ہیں۔ چوتھے دور میں اصلاحی روح چونکہ نمایاں ہے، اسی لیے اس دور کے مکالموں میں بھی اصلاحی مقصد پیش نظر ہے، لہٰذا اخلاقی قدروں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دیو مالائی فضا کو بنیاد بنا کر عربی فارسی الفاظ کی جگہ ہندی اور سنسکرت الفاظ سے کام لیا گیا ہے۔ اس مختلف زبانوں کے فنکارانہ استعمال سے خطیبانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ان کے مکالموں کا یہ اندازہ ہمیں اس دور کے ڈراموں میں بن دیوی بھگت، سورداس اور بیشتیم پر تکیے میں خاص طور پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ خود کلامی۔ مکالموں کے دوران خود کلامی بھی فن ہے، ایک اہم حصہ ہے جس میں بولنے اور مخاطب ہی کو ایک ہی ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ خود کلامی دراصل سوچنے کا مترادف عمل ہے جو بالکل فطری ہوتا ہے۔ سوچنے اور گفتگو کرنے میں یہ فرق ہے کہ گفتگو 2 افراد کے درمیان ہوتی ہے اور سوچتے ہم اکیلے ہیں۔ صفحہ نمبر 344۔ ڈرامے میں کردار ناظرین کو فراموش کر کے اپنی سوچ اور دل کی کیفیت کو الفاظ سے ظاہر کرتا ہے، یہی خود کلامی ہے۔ خود کلامی کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کردار کی اندرونی کیفیت کا بغیر کسی دوسرے کردار کے اظہار ہو جاتا ہے، لیکن بیرونی طور پر اپنی سیاست سے تعلق قائم رکھتا ہے، جیسے دوستی کے روپ میں دشمنی، ناپسندی کے اظہار میں پسند وغیرہ۔ انگریزی ڈراموں کے باب ولیم شیکسپیئر بھی خود کلامی کا استعمال آزادانہ نہ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسلام قریشی لکھتے ہیں، زمانہ قدیم سے آج تک خود کلامی کے حسن و قباح اور اس کے محاسن و مصائب پر لے دے ہوتی رہی ہے۔ ان اصولی اور نظری مباحث سے قطع نظر ہمیں ڈرامے کا مطالعہ کرتے وقت
خود کلامی کو بلا احتجاج اعتراض ایک عام رواج یا مفاہمت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے استعمال کی مقصدیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اردو ڈرامے کے دوزخ گیر کو رواج دیا گیا ہے اس کی مثال آغا کے ہر ڈرامے میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اسلوب بیان: آغا اشر نے اپنی بات عوام الناس تک پہنچانے کے لیے عام فہم، سادہ، آسان اور رواں نثری زبان کو اختیار دیا ہے۔ بلا شبہ ایک اہم صفت ہے سادہ اسلوب کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ بارمان: آپ ایران میں عورت کے حسن کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی اس کمزوری کو دنیا حیرت کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ سہراب: تم پتھر ہو، مرد ہو، لذت سے محروم۔ تمہارے دل میں محبت کی تڑپ ہوتی تو تم بھی اقرار کرتے کہ دنیا کا نور عورت کا حسن ہے اور حسن کا حسن گرد آفریں ہے۔ ہومان: افسوس۔ سہراب: افسوس ان کے لیے جو محبت کی آب حیات کو زہر سمجھتے ہیں۔ پھاٹک کے قریب جا کر: تعجب ہے، ابھی تک دروازہ بند ہے، یہ کیا؟ صفحہ نمبر 345۔ منظر نگاری: آغا اشر کمال کی منظر نگاری کرتے ہیں کہ قاری اس کو پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ منظر نگاری کا عروج ملاحظہ کیجیے۔ آفتاب کی سنہری کرنوں کے ساتھ چاروں طرف خوبصورتی اور رنگینی بھری ہوئی ہے اور پرندوں کے ترانوں پر ہوائیں رقص کر رہی ہیں۔ زمین پر صبح کی روشنی، پھولوں کی خوشبو اور بلبل کے نغموں کا سیلاب بہہ رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگل کا بنایا ہوا ایک شہر اور یہ سرخ و زرد پھول اس شہر کے حسین نظارے ہیں۔ جذبات نگاری: آغا اشر جذبات نگاری کا فن خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ کو بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ عورت کا دل اتنا کمزور اور مرد کا دل اتنا بے رحم ہے۔ عورت محبت کا نشہ بن کر تمام عمر ہوش میں نہیں آتی اور مرد پیالہ ہونٹوں سے جدا ہوتے ہی شراب کی لذت اور سرور کو فراموش کر دیتا ہے۔ آغا اشر کا انداز خطابت: آغا اشر کے ڈراموں میں خطابت کا انداز عام نظر آتا ہے۔ جا بجا منطقی اور مسجع عبارت کے طویل مکالمے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تہذیب الاخلاق اور محسن نے انداز بیاں کے نئے راستے نکال دیے، لیکن عوام اب بھی منطقی عبارت اور مسجع فکروں کے چٹخاروں سے لطف اندوز ہونے کے عادی ہیں اور گفتگو تحریر میں تزنہ اور تکلف کے استعمال کو ہی کمال انشا پردازی تصور کرنے کے عادی تھے اور گفتگو اور ڈرامے کی زبان کا کوئی دلچسپ اور دائمی انداز دریافت کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ آغا اشر کے ڈراموں میں ایک مناسب اور مؤثر انداز تحریر نمایاں ہے۔ خطیبانہ انداز اختیار کرنے سے پہلے ان ڈراموں میں کچھ حصے سست ہیں تو کچھ چست۔ خطیبانہ انداز کی وجہ سے امتیاز علی تاج کی رائے کے مطابق اس زمانے کے کچھ منڈیروں بہت طویل تھے، جن کی ایکڑ کی آواز آخری درجے کی آخری صف میں پہنچانے میں ڈرامائی بلند آہنگی کو قائم رکھنے کی طرف خیال بے اختیار چلا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 246۔ انداز خطابت کی بھرمار ڈرامہ نگاری کے اصولوں سے قدرے باہر ہے، مگر آغا اشر نے اپنے ڈراموں کا انداز خطیبانہ خطابت کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا عیب ہے، ان کا سب سے بڑا حسن بن گیا ہے۔ جیسے نذیر احمد کے کردار معیوب اور ناپسندیدہ کردار ہی نذیر احمد کے ناول نگاری کی منزل تک لے آتے ہیں۔ آغا اشر کے ڈراموں میں فنی خامیاں: بقول ارشد کیانی، اشر کے ڈراموں میں جن عام کمزوریوں اور خامیوں کی طرف ناقدین نے توجہ کی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: بیتی بدوضع ہنگامے سے ڈرامے کا آغاز، پہلے ایکٹ میں جوشیلے اور گرما گرم مناظر، دوسرے ایکٹ دھیما اور کمزور اور تیسرا ایکٹ نرم اور بے جان، اصل موضوع سے جا بجا انحراف، نفن کے حصے کا اصل ڈرامہ سے کمزور اور مناسب حدود سے متجاوز تعلق وغیرہ۔ بلا شبہ یہ خامیاں ان کے اکثر ڈراموں میں موجود ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اشر ڈرامہ نگاری کے عام اصولوں کے کما ہوکا واقف نہ تھے۔ ڈرامے کو سٹیج پر پیش کرنے سے پہلے انہیں کہانی کو مخصوص وحدت میں ختم کرنا پڑتا تھا، جس میں اختصار اور وہ ہر قسم کے خشوع و ظاہر سے یکسر پاک ہو۔ آغا اشر کے زیادہ تر ڈرامے، بالخصوص ابتدائی دور کے ڈرامے، پلاٹ کے اعتبار سے اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ بقول A. B. اسلم، تمام
نظم اور ترتیب کا فقدان، جزیات نگاری کی کمزوریاں اور خشوع و وعید کی بے جا بھرمار کم و بیش ان تمام ڈراموں میں ملتی ہے۔ ہنگامی آغاز، ڈرامے کا نقطۂ آغاز جو پلاٹ کا اہم ترین حصہ ہے، حشر کے ڈراموں میں اکثر و بیشتر اصل کہانیوں سے کٹا ہوا ہے۔ وہ گانے بجانے کے ہنگامے سے کھیل کا آغاز کرتے ہیں اور وہ غیر اہم واقعات مکالمات شروع میں لاتے ہیں جس سے ابتدائی تاثر اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اسیر حرص کے باب اول کے پہلے سین میں 6 گانے اور ان کے آگے پیچھے کچھ مکالمے بھی ہیں جو 13 صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر اس سین کو غیر ضروری تفصیلات سے پاک کیا جائے تو اصل بات کے لیے صرف 2-3 صفحات ہی کافی ہیں۔ صفحہ نمبر 347۔ اس طرح خوبصورت بلا کا آغاز بھی ایک گانے سے ہوتا ہے اور پہلے باب میں بلا، ضرورت، نیکی اور بدی کے گرما گرم مکالمے درج ہیں جن کا اصل ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید برآں یہ ہے کہ ہر سین میں 1-2 گانے محض پھرتی کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ حشر کے تقریباً ہر دور کے ڈراموں میں اس قسم کی فنی بے ضابطگیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس بارے میں اشر رحمانی لکھتے ہیں: آغا صاحب تماشائیوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کھیل کا آغاز ہنگامہ آرائی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے ربط، فضول اور فالتو قسم کی باتوں اور گانوں سے ابتدا کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ دیر سے آنے والے تماشائی کما ہوکا مطمئن اور محفوظ ہو سکیں۔ دوسرا ایکٹ بے جان، آغا صاحب دوسرا ایکٹ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ بقول عشرت رحمانی، دوسرے ایکٹ کے وقت میں عام طور پر تماشائیوں کی اکثریت تھک کر نیم غنودگی کے عالم میں ہوتی ہے، اسی لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، زیادہ محنت اور جان فشانی کے بغیر ہی یہ ایکٹ آسانی سے چل جاتا ہے، اور پھر تیسرے ایکٹ میں سارے واقعات کو سمیٹ کر انجام تک پہنچانا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی رفتار نسبتاً دھیمی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تماشائی عموماً خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے چپکے انجام تک پہنچانا ہر صورت میں آسان ہوتا ہے، مگر نقطۂ عروج چونکا دینے والا اور انجام خوشگوار ہوتا ہے تاکہ تماشائیوں کو سوتے سے جگا دیا جائے اور روشنی اور وشی اپنے گھروں میں جا سکیں۔ لیکن جن ناقدین کی رائے میں تیسرے ایکٹ کو بے جان اور موضوع سے منحرف بتایا گیا ہے وہ کیفیت حشر کے ابتدائی دور کے چند ڈراموں کی ضرور پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تناسب و تسلسل کا کہیں فقدان نظر نہیں آتا۔ البتہ حشر کے ڈراموں کا عام اسلوب پر رکھنے کے لیے ہمیں تسلیم کرنے سے اعتزاز ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے فن کو نہ حواس کے لیے مخصوص کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی ان خصوصیات میں یہ خاصا شامل ہے۔ وہ عوامی فنکار تھے اور عوام کے لیے تفریح و تفن کے انداز میں اصلاح اعمال، تہذیب و اخلاق اور معاشرے کی صحت و عافیت کے لیے پیغام دینا ڈرامہ نگاری کا ایک امتیازی کمال ہے۔ صفحہ نمبر 348۔ غیر ضروری تفصیلات، آغا حشر کا کھیل کے آغاز میں خشوع و ظاہر کی بھرمار، غیر ضروری امور ٹھوسنے اور محمل مکالمے کا انداز رستم اور سہراب کے ابتدائیہ کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بلا شبہ ضرورت، سورج کی چمک، گھوڑے کی تعریف، شکار کا ذکر اور نیند کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈرامہ نگار آغاز کرتے ہیں: شیکسپیئر کا طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن اس کے یہاں تصادم کی ابتدا اکثر واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ ابتدائی واقعے سے پلاٹ کا آغاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی پیچیدگیوں کے نمونے ظاہر ہونے لگتے ہیں اور عمل اپنی مستی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ارتقا نہایت واضح اور منطقی اسباب و نتائج پر مبنی ہوتا ہے۔ منطقی ربط اور اختصار و ایجاز، ڈرامے میں منطقی ربط اور اختصار کا پلاٹ لازمی عنصر ہوتا ہے، اس سے ڈرامائی تاثر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا فنکار کے لیے لازم ہے کہ وہ منظر کی ترتیب میں فطری پن اور آمد کے احساس کو ملحوظ رکھے، لیکن بعض موجود ڈرامہ نگار ڈرامے کو خواہ مخواہ التوا میں رکھنے کی صحیح کرتے ہیں، جبکہ قدیم فنکار کے ہاں اس مرحلے کو پلاٹ کے وسط یا اس کے قدرے بعد پیش کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ شیکسپیئر بھی عموماً نقطۂ عروج کو تیسرے باب کے اختتام یا چوتھے باب کے آغاز میں پیش کرتا ہے۔ آغا حشر کے ڈرامے یہودی کی لڑکی میں ربط کی عام غلطیاں ہوتی ہیں، مثلاً شاہی سواروں کی آمد کی خبر سن کر یہودیوں کا عبادت گاہ سے بلا وجہ بھاگ نکلنا، ڈسکاک مارکس کو بہروپیے بھرنے کے باوجود نہ پہنچانا، اور زمان و مکان کی بے ربطی فاش غلطیاں مزید برآں ڈرامے کا فن ہے جس اعجاز و اختصار کا تقاضا کرتا ہے۔ حشر کے یہاں وہ
مفقود ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح قصداً تماشائیوں کو 3-4 گھنٹے بٹھانے کے لیے پلاٹ کو یعنی طوالت اور پیچیدگی کو اس حد تک پھیلا دیتے ہیں کہ اس کا سمیٹنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گو یہودی لڑکی کی تذبذب کی کیفیت پیدا کر کے قاری کے تجسس کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن واقعات کی فنی ترتیب و تنظیم میں آغا اشر صاحب بری طرح ناکام رہے ہیں۔ تدبیر کاری کو نام نہیں، اور واقعات میں باہمی ربط اور تسلسل بالکل مصنوعی اور غیر منطقی اور غیر فطری نظر آتے ہیں۔ واقعات کو نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے بھی بڑی کھینچ تان سے کام لیا گیا ہے۔ دوسرے باب کا پہلا منظر بڑا مصنوعی ہے۔ راحیل کو محض طوالت کی خاطر کسٹیرا گیا ہے اور اس کی مارکس کے ساتھ گفتگو کی تکرار کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ سب سے بڑھ کر اس ڈرامے میں رومن بادشاہ کو جس طرح کم عقل، بدھو، کوہڑ مغز اور غوطہ اندیش دکھایا گیا ہے، وہ بے وجہ بے حد افسوسناک ہے۔ کہانیوں کو یوں بلا وجہ طویل بنانے کی حشر نے بڑی بھونڈی کوشش کی ہے۔ دوسرے باب کے چوتھے منظر بھی اعجاز و اختصار کے بجائے طوالت کی خاطر خلاف فطرت و عقل اور غیر فنی مواد سے بھرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ باب غیر مؤثر، کمزور اور بے جان ہو کر رہ گیا ہے۔ بلا شبہ آغا صاحب کو ڈرامہ نگاری کے طبی مناسبت ضرور تھی، مگر انہوں نے عوامی پسند کو پیش نظر رکھا۔ اس میں ان کی کامیابی اور مقبولیت کا راز چھپا ہے۔ اسی لیے آغا حشر کے ڈراموں کو فن کی ان کسوٹیوں پر پرکھنا جو مغربی ڈراموں کی 1000 سال سے روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 350، حصہ چارم، ڈرامہ خواب ہستی۔ خواب ہستی کا خلاصہ: نواب اعظم نیک، سرشست، پاکیزہ طبع، اچھے اخلاق کا مالک ایک بوڑھا آدمی ہے۔ سوالت اس کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا ہے۔ نواب اعظم اپنی ریاست کا ولی عہد بنانا چاہتا ہے، مگر سولت میں کوئی ایسی خوبی اور ہنر نہیں جو کسی ولی عہد کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے برعکس کردار کا مالک ہے۔ اس کی بدکاری اور بے عملی باپ کی نظروں میں ریاست کا صحیح جانشین بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی بات نواب اعظم کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نواب اعظم کے خیال میں یہ فرشتے کے گھر شیطان پیدا ہو گیا۔ اسے نہ شرافت کی قدر، نہ عزت کا پاس، شرم و حیا اور خوف خدا اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ یہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے باعث ننگ دعا رہے ہیں۔ اپنے باپ کا بھی گستاخ ہے۔ نواب اعظم کو اس کے دوستوں، خاص طور پر فصیحتاً اور عباسی پر اعتراض ہے، اور جن کو چھوڑنے پر نواب اعظم کا اصرار ہے، مگر عباسی، جو کہ ایک آوارہ مزاج اور بدکماش عورت، اپنے خاوند کی قاتل سولت کی دولت اور سلطنت کی وجہ سے اس سے محبت کی دعویدار ہے۔ سولت انہی حرکتوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نواب اعظم اپنی جائیداد سے آگ کر دیتا ہے اور اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی رضیہ کو اپنا وارث قرار دیتا ہے۔ سولت اور عباسی دونوں نواب اعظم کے خلاف ہیں۔ حسن افروز سولت سے سچی محبت کرتی ہے اور اس کے اشارے آبرو پر سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے، مگر سولت اس کی طرف سے قطعی لاپرواہ ہے۔ دراصل عباسی جیسی مکار اور عیار عورت نے سولت کی عقل پر بھاری پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ دونوں مل کر سازشیں کرتے ہیں اور بالآخر یہی بدکار عورت نواب اعظم کو قتل کرتی ہے اور ضمیر کی خلش سے پاگل ہو کر خودکشی کر کے حرام موت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ نواب اعظم نے ایک وصیت کے ذریعے سولت کو اپنی جائیداد، جاگیر اور سلطنت سے محروم کیا، لیکن اسی وصیت کے ذریعے اپنی بھتیجی رضیہ کو اپنا جانشین اور کل جاگیر کا مالک قرار دیا۔ صفحہ نمبر 351، عباسی اور سولت دونوں اس وصیت نامے کو چرانے اور اسے ضائع کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ عباسی سولت کو اس بات پر مائل کرتی ہے کہ سولت حسنہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے اور اس سے اس کی محبت کا یقین ہو جائے، اسے نواب اعظم کی تجوری سے وصیت نامہ چرا لانے پر مائل کرے، پھر اسے وصیت نامے کو ضائع کر کے سولت نواب اعظم کی کل دولت اور جاگیر پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ پروگرام کے مطابق سولت حسنہ کو محبت کا فریب دیتا ہے، اور جب وہ اس کے جال میں پھنس جاتی ہے تو اسے مطلوبہ وصیت نامے چرا کر لا دیتی ہے تو اس سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ حسن افروز پر جب یہ سولت کے فریب کاریوں کا جال سازیوں کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے تو وصیت نامہ اس سے چھین لیتی ہے
اور اسے اپنے گھر میں صندوق کے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ فصیحتاً ڈرامے کا مزاحیہ بلکہ مسخرہ کردار ہے۔ عباسی اور سولت اب اسے استعمال کرنے کا جال بناتے ہیں۔ یہ وصیت نامہ حسنہ کے گھر سے چرا لاتا ہے اور حسنہ کو ندی میں ڈبو کر مار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حسنہ کے باپ کو بغاوت کے الزام میں شہر بدر کر دیا گیا۔ اس وقت حسن افروز کی عمر 2 سال اور اس کے بڑے بھائی فیروز کی عمر 9 برس تھی۔ کم سنی کی وجہ سے حسنہ کے باپ نے حسنہ کو اپنے دوست نواب اعظم کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی پرورش اور تعلیم سکون کے ساتھ ہو سکے۔ ندی میں پھینکے جانے کے بعد فیروز کے جانثار سپاہیوں نے حسنہ کو ندی سے نکالا اور یہ معلوم کر کے کہ حسنہ ہے جو کہ ان کے سردار فیروز کی چھوٹی بہن ہے، بہت خوش ہوئے۔ اسے فیروز کے پاس لے آئے۔ ایک مدت کے بعد دونوں بہن بھائی ملے۔ فیروز اس بدبخت کو قتل کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے حسنہ کو موت کے منہ سے منہ تک جانا پڑا، مگر نیک دل حسن افروز اسے اس ارادے سے باز رکھتی ہے اور نواب اعظم کے احسانات یاد دلاتی ہے کہ جس نے 18 سال تک اسے اپنی بچوں کی طرح پالا پوسا اور جوان کیا۔ وصیت نامہ ابھی فصیحتاً کے پاس ہی ہے کہ حسنہ کا بھائی فیروز اس سے برور چھین کر رضیہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ رضیہ دراصل حسن افروز کے بھائی فیروز سے محبت کرتی ہے اور فیروز بھی اسے نہ صرف چاہتا ہے بلکہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کی حمایت اور نیک نیتی سے وصیت نامہ دوبارہ حسن افروز کو مل جاتا ہے۔ رضیہ اور فیروز دونوں سولت کو سمجھاتے ہیں اور عباسی کے اصل کردار اور خوفناک ارادوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ سولت اصل صورتحال سے واقفیت کے بعد خواب غفلت سے جاگ پڑتا ہے اور توبہ کر کے حسنہ سے شادی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حسنہ بخوشی وصیت نامہ سولت کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس موقع پر رضیہ اور فیروز کی شادی ہو جاتی ہے اور یوں ڈرامہ اپنے تربناک انجام کو پہنچتا ہے۔ صفحہ نمبر 352۔ سوال: خواب ہستی ڈرامے کو مدنظر رکھتے ہوئے آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ڈرامہ خواب ہستی حشر کے تیسرے ترقی یافتہ دور کی معاشرتی اور اخلاقی اصلاح پر مبنی ایک کامیاب تمثیل ہے۔ اسے اچھوتا دامن کے نام سے بھی شہرت و مقبول حاصل ہوئی ہے۔ فنی اور فکری ترقی کے باوجود اس ڈرامے کے مکالموں میں شعرخوانی اور گانوں کی بھرمار بدستور پائی جاتی ہے۔ مزاحیہ پلاٹ کے حصے کے نمایاں کردار ہیں اصل کہانی میں شامل ہیں، جس سے بڑی حد تک مزاحیہ پلاٹ کا بے جوڑ عیب کم ہو گیا ہے۔ اس حصے کے مکالموں میں بھی ایک حد تک غیر مہذب انداز نہیں آتا، گویا مجموعی طور پر ترقی کے آثار نمایاں ہیں۔ اصل کہانی کے مکالموں میں زبان و بیان کی سلاست، فصاحت اور اثر انگیز کیفیت میں اضافہ ہوا ہے۔ شعرخوانی میں بھی زور اور اثر موجود ہے۔ اس ڈرامے کا پلاٹ شیکسپیئر کے مشہور انگریزی ڈرامے میکبتھ سے ماخوذ ہے۔ مرکزی زنانہ کردار عباسی لیڈی میکبتھ کا روپ اختیار کیے اسی کا چربہ ہے۔ فنی نکات نسبتاً ترقی پذیر ہیں۔ اس ڈرامے کا خواب ہستی سے بھی اس آخری دور کی یادگار ہے۔ خواب ہستی آغا حشر کا ایک منفرد ڈرامہ ہے۔ یہ ایک نوجوان کی ذہنی کمزوری اور اس کی عیاشی اور بے پرواہی کی کہانی ہے جو بے ادب، گستاخ اور بدتمیز ہے۔ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور اپنے باپ ہی کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا رہتا ہے۔ آغا حشر نے اس نازک موضوع کو بہت فنکارانہ انداز میں ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آغا حشر کی خواب ہستی کے علاوہ ان کے دیگر ڈراموں کے موضوعات بھی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اگرچہ خواب ہستی میں فنی خرابیاں ہیں، لیکن جہاں فنی خرابیاں زیادہ ہیں وہاں اس میں بہت سی فنی خوبیاں بھی ہیں جو آغا حشر کی فنی خوبیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں، اور اگر گہری نظر والا کاری نہ ہو تو عام کاری کو یہ ناقص اور خوبیاں نظر نہیں آتی۔ ذیل میں خواب ہستی کا فنی جائزہ پیش خدمت ہے۔ خواب ہستی کے کردار: ڈرامہ خواب ہستی میں نواب اعظم سولت کا باپ یعنی سولت ہیرو، فصیحتاً نواب کا ملازم، سولت کا مشیر یعنی ولن، حسنہ ہیروئن، فیروز حسنہ کا بھائی، اسفندیار فیروز کے گروہ کا سردار، منوا فصیحتاً کا نوکر، ہمرائی سپاہی، جمعدار، بیچاری گروہ کے کردار ہیں۔ ان کرداروں میں مرکزی کردار نواب اعظم، سولت، فصیحتاً فیروز، رضیہ، حسنہ اور عباسی کے کردار ہیں۔ صفحہ نمبر 353۔ اسی طرح ضمنی کرداروں میں اسفندیار، منوا، عورت، سہیلیاں
شامل ہیں۔ خواب ہستی میں کردار نگاری کے اعلیٰ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں سبھی کردار عام گوشت پوست کے انسان ہیں۔ ان میں کوئی معکوف الفطرت کردار نہیں، تمام کردار آپس میں تصادم اور ربط موجود ہیں۔ نواب اعظم کا کردار۔ نواب اعظم اس ڈرامے میں ایک اہم ضروری کردار ہے۔ اس کی وصیت نامہ سے ساری کہانی کے تانے بانے بنتے جاتے ہیں۔ نواب اعظم ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے ہزار کوششیں کرتا ہے، مگر اس کا بیٹا سلط اور نالائق ہے، اور جب اس کا بیٹا اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ساری دولت بھتیجی رضیہ کے نام کر دیتا ہے، اور جب وہ حسنہ کو قتل ہونے سے بچاتا ہے تو عباسی کے ہاتھوں خود مارا جاتا ہے۔ سلط کا کردار۔ سلط کا کردار ڈرامے میں شروع سے آخر تک ہے، لیکن سلط جو نواب اعظم کا بیٹا ہے ایک کمزور اور بے وقوف ہیرو جیسا کردار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کرتا اور ساری دولت سنبھالتا، لیکن بے ادب، گستاخ اور بدتمیز نوجوان ہے جو عیش پرست اور ہوس پرست عورتوں سے عشق لڑاتا ہے۔ عباسی اس کی داشتہ ہے اور حسنہ اس کی محبوبہ اتنی بے وقوف ہے کہ ایک مقام پر اپنی محبوبہ حسنہ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ جفاکار اور حسنہ جو اس پر دل و جان سے مرتی ہے، اسے بے وفائی کرتا ہے۔ وہ رضیہ سے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے شادی پر رضامند ہوتا ہے۔ سلط کا کردار اس ڈرامے میں ایک مرکزی کردار ہے، لیکن یہ ایک مثالی ہیروئن نہیں، اتنا بے وقوف ہے کہ عباسی کے کہنے پر باپ کو قتل کر دیتا ہے، لیکن جب فیروز کو اس گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیتا ہے تو وہ ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے اور اپنی محبوبہ حسنہ سے معافی مانگتا ہے، اور پھر فیروز آخری سین میں اپنی بہن حسنہ کو اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 354۔ فصیحتاً کا کردار۔ فصیحتہ کا کردار۔ اس ڈرامے میں سارا حسن اس کردار کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ فصیحتہ کا کردار ایک مرکزی کردار ہے اور ساری کہانی کی نمایاں کردار ہے۔ فصیحتہ کا کردار اس ڈرامے میں ایک طرح سے ولن کا ہے، جو چال باز، دغا باز، مکار، شیطان اور ایک لالچی انسان ہے جسے صرف دولت سے پیار ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی دولت کی خاطر پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ فصیحتہ نواب اعظم کا ملازم ہے اور سلط کا مشیر۔ یہ سلط کی عادات بگاڑتا ہے اور اسے دولت سے محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جگہ جگہ ڈرامے اور فصیحتہ شیطانی حرکتیں کرتا ہے، جس سے ساری کہانی میں مزہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض ایک جگہ فصیحتہ کا کردار ایک قسم کی چالاکی کا بھی ہے، اپنی حرکتوں سے مسخرہ معلوم ہوتا ہے، لیکن فصیحتہ کو آخر میں اپنے جرموں کی سزا نہیں ملتی، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس سے قاری اس قسم کی تشنگی محسوس کرتا ہے، کیونکہ بدکار کا انجام بد تک پہنچانا ضروری ہے۔ حسنہ کا کردار۔ حسنہ اس ڈرامے کی ہیروئن ہے اور اس کا کردار ڈرامے سے شروع ہوتا ہے آخر تک چلتا ہے۔ حسنہ کے والد نواب اعظم کے دوست ہیں اور نواب اعظم ہی 2 سال کی عمر میں حسنہ کی پرورش کرتے ہیں۔ حسنہ کا صحیح نام حسن افروز ہے، لیکن ساری کہانی میں حسنہ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ حسنہ سلط پر دل و جان سے فدا ہے اور اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ اس کے لیے قربانی تک دے سکتی ہے، حتیٰ کہ سلط کے لیے نواب اعظم کی خوابگاہ سے وصیت نامہ چرا لاتی ہے۔ وہ وفا شعار اور باوفا لڑکی ہے، وہ بہادر بھی ہے اور نڈر بھی۔ اس میں دولت کی لالچ نہیں، وہ روپے پیسے کی بھوکی نہیں، صرف محبت کی بھوکی ہے۔ سلط اس سے بہت زیادتی کرتا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر حسنہ پھر بھی اسے نفرت نہیں کرتی۔ جب اس کا بھائی اس کے محبوب سلط کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ مہارت سے سلط کو بچا لیتی ہے، جس پر سلط اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے اور آخر حسنہ سے معاف کر دیتی ہے۔ عباسی کا کردار۔ عباسی ایک بیوہ ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار ڈالا ہے۔ یہ سلط کی داشتہ اور مشیرہ ہے۔ یہ ایک روشن خیال اور ماڈرن ذہن والی عورت ہے۔ صفحہ نمبر 355۔ اس کو دولت سے پیار ہے، سلط کو اپنے دام میں پھانس لیتی ہے۔ اس کا کردار ڈرامے کے وسط تک ہے۔ یہ ایک مکار چالاک عورت ہے، اس کی باتوں میں دانائی اور عقل مندی ہوتی ہے۔ وہ نواب اعظم کو خنجر سے قتل کر دیتی ہے۔ نواب اعظم کے قتل کے بعد وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے اور اسے ہر جگہ نواب اعظم کی روح دکھائی دیتی ہے۔ وہ آخر اس کا زہر کی شیشی اٹھا کر پی لیتی ہے اور ایک خنجر سے اپنے آپ کو مار ڈالتی ہے، اور اس طرح عباسی ڈرامے کے وسط میں اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ رضیہ کا کردار۔ رضیہ کا کردار اس ڈرامے میں شروع سے آخر کا ہے۔ رضیہ نواب اعظم کی بھتیجی ہے۔
رضیہ ہی وہ کردار ہے جس کی وجہ سے وہ ساری دولت اپنے وصیت نامے میں اس کے نام کر دیتا ہے، جس سے کہانی میں فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ رضیہ سہولت کو اپنا سمجھتی ہے۔ رضیہ باحیا، شرمیلی اور وفا شعار لڑکی ہے۔ وہ پہلے تو کسی مرد سے محبت نہیں کرتی، لیکن جب اس کی سہیلیاں ڈھالی اور بہار اس کے دل میں کسی مرد کے لیے جگہ پیدا کرتی ہیں تو پھر رضیہ فیروز سے محبت کرنے لگتی ہے اور آخر دم تک محبت کو نبھاتی ہے۔ یہ ڈرامے کی ایک قسم کی سائیڈ ہیروئن ہے۔ فیروز کا کردار، فیروز بھی خوابستی کا ایک اہم کردار ہے جو ڈرامے کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلا جاتا ہے۔ فیروز حسنہ کا بھائی ہے، اپنے والد کے ساتھ جنگل میں پرورش پاتا ہے، جبکہ ڈرامے کا سائیڈ ہیرو ہے۔ فیروز سہولت کے مقابلے میں زیادہ بہادر، جوانمرد، ہوشیار اور عقل مند ہے۔ وہ محبت کرتا ہے تو پھر نبھاتا ہے۔ وہ سہولت کی طرح ہوس پرست اور جنس پرست نہیں، وہ ایک نڈر اور بہادر نوجوان ہے جو بہن کا بدلہ لینے کے لیے شہر آتا ہے اور سہولت اور فصیح عطا کو سزا دیتا ہے۔ فیروز سہولت سے وصیت نامہ چھین کر رضیہ کو دے دیتا ہے۔ اس حرکت سے رضیہ فیروز سے خوش ہو جاتی ہے اور اسے اپنا دل دے بیٹھتی ہے۔ فیروز ہی وہی کردار ہے جو ڈرامے میں سارے بگاڑ کو سنوارتا ہے۔ یہ کہ ایک جاندار اور کامیاب کردار ہے جو وسط سے آخر تک ڈرامے میں چھایا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 356، ڈالی اور بہار کے کردار۔ ڈالی اور بہار اس ڈرامے کے ضمنی کرداروں میں شامل ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو نہیں بجا لایا جا سکتا۔ ڈالی اور بہار رضیہ کی سہیلیاں ہیں۔ ڈالی اور بہار بات بات پر رضیہ کو چھیڑتی ہیں اور اس سے پیار و محبت کی باتیں کرتی ہیں۔ اس کا کردار اس ڈرامے میں ایسا ہے جیسے امیر حسن کی سر البیان میں نجم النساء کا۔ ڈالی اور بہار رضیہ کے دل میں فیروز کے لیے جگہ بناتی ہیں اور رضیہ کو فیروز سے محبت کرنے پر اکساتی ہیں۔ مکالمہ نگاری، مکالمہ نگاری ڈرامے کی جان ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ اچھے مکالموں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ارتقائی مراحل طے کر سکتا ہے۔ بحیثیت مجموعی خواب ہستی میں حشر کے دیگر ڈراموں سے اچھا مکالمہ موجود ہے، اگرچہ بعض ایک جگہ قافیہ مسجع مکفّا نثر کے ساتھ منظومات بھی ہیں، لیکن پورے ڈرامے میں اعلیٰ درجے کا مکالمہ اور باہم گفتگو پائی جاتی ہے، جیسے ہم روزمرہ زندگی میں بات چیت اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ مثال کے لیے پہلے باب کے سین نمبر 7 میں منوا فصیحہ اور اس کی بیوی کے درمیان مکالمہ ملاحظہ ہو۔ یہ ایک دلچسپ گفتگو ہے۔ اس کی گفتگو میں شعر نہیں، قافیہ اور ردیف نہیں، روزمرہ کی زبان ہے اور عام بات چیت ہے۔ عورتوں کی زبان میں حسن ہے اور عورتوں کی مخصوص زبان فنکارانہ انداز میں استعمال کی جاتی ہے، جس سے بات پر بلا دینا اور بددعائیں ہیں۔ فصیحہ، کسر پھسر تو نہیں، کوئی مشورے کی بات کر رہے تھے۔ عورت، مشورہ بیوی سے کرتے ہیں یا خدمتگار سے؟ 2 کوڑی کے پاجی کو یارغا بناؤ گے تو خطا کھاؤ گے، جوتیاں مار کر نکالو موئے کتے کے منہ پر خاک ڈالو۔ منوا، ارے کٹنی کتیا بھونکے جاتی ہے اور مجھے کتا بناتی ہے۔ عورت، موئے حرام خور، پاجی شیطان بے ایمان، ایڑی چوٹی پر تجھے کروں قربان، کھر جا کر اپنی اماں بہنوں کو ستا، ارے موئے مردود نکھٹو بھاڑے کے کتے، ٹٹو کھڑا کھڑا سنتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ صفحہ نمبر 357۔ اسی طرح سارے ڈرامے میں جا بجا دلچسپ اور نہایت اعلیٰ درجے کے مکالمے پائے جاتے ہیں جو آج کے ڈرامے میں اور بھی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ پلاٹ، جہاں تک خواب ہستی کے پلاٹ کی بات ہے تو اس کا پلاٹ نہایت سادہ اور واقعات کے حسن سے ترتیب سے مزین ہے۔ تقریباً تمام واقعات میں ایک منطقی ربط پایا جاتا ہے جس سے ڈرامے کی کہانی دلکش، دلچسپ اور تجسس آمیز بن گئی ہے۔ ڈرامے میں ابتدا ہی سے دلچسپ اور تجسس کے عناصر پیدا کیے جاتے ہیں۔ سہولت اپنے والد سے بدتمیزی، گستاخی اور تمام دولت اپنی بھتیجی کے نام کر دینا اور وصیت نامے کا مختلف لوگوں کے ہاتھ میں پھرنا۔ جہاں یہ کہانی سسپینس اور دلکش ہے، وہاں ایک محبت بھری کہانی بھی ہے۔ اس ڈرامے میں ڈاکہ، چوری، قتل بھی ہے اور مزاح گفتگی بھی ہے۔ اس ڈرامے میں حرکت کی فراوانی موجود ہے اور کرداروں کا آپس میں تصادم بھی، وہ ایک فنکارانہ صلاحیت ہے۔ اسلوب، خواب ہستی تقریباً ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ خواب ہستی میں بھی اس دور کے مروجہ ڈراموں کی طرح عورتوں کی بھرمار ہے۔ اکثر مکالمہ منظوم ہے، اشعار بھی کافی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ جو نثر استعمال ہوتی ہے وہ مسجع اور مکفّا ہے، لیکن اس سے آغا حشر کے ڈرامے پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ اس وقت تمام ڈرامے منظوم ہوتے ہیں اور اس وقت نثر میں گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور اہم بات بھی ہے۔
آغا اشر کے ڈراموں کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی آغا اشر نے نثر میں حرف سین کی تکرار سے ہی کس قدر خوبصورتی اور شگفتگی پیدا ہو گئی ہے، یہ مکالمہ دیکھیے۔ دوسرا، ملک فصیحتہ مدراس، تیسرا، بال بچے فصیحتہ 49، تیسرا، یعنی فصیحتہ ایکم 50۔ پہلا، او باپ رے اس کی جورو ہے یا بچوں والی مرغی۔ صفحہ نمبر 358۔ خامیاں۔ خواب ہستی میں بھی حشر کے دوسرے ڈراموں کی طرح خامیاں موجود ہیں، جیسے اچانک کسی کردار کا درمیان میں کسی بغیر مقصد کے وارد ہو جانا، اس کے علاوہ فصیحتہ کا برا انجام ہونا، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی وقت کے تماشبین سادہ اور ان پڑھ تھے۔ یہ ڈرامہ تھیٹر کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا تھا اور ڈراموں کے کچھ اصول قاعدے بھی پوری طرح نہیں بن پائے تھے، لہٰذا اس وقت کے ناظرین کے لیے قابل قبول تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین ڈرامے میں ناچ گانے، پھلڑ بازی، لطیف گوئی کے رسیا تھے۔ ان کے فنکاری کی کمزوریوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اگر ناظرین فنکار کی فنی کمزوری کو ناقص پکڑتے ہیں اور اس کی رائے زنی کرتے ہیں تو آغا اشر چند ایک ابتدائی ڈرامے کے بعد اپنی کمزوریاں محسوس کر لیتا ہے اور بہت جلدی اصلاح کر دیتا ہے۔ فکری حوالہ۔ فکری حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خواب ہستی میں اچائی اور برائی کے درمیان ازل سے جاری کشمکش دکھائی دی گئی ہے، جس میں جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ صورت ایک ایسا ناہنجار بیٹا ہے جو فصیحتہ کے کہنے میں آ کر اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اس کا باپ اسے روکتا ہے تو وہ باپ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اور جب وہ ان عادتوں سے ترک نہیں کرتا تو اس کا باپ ساری جائیداد رضیہ کے نام کر دیتا ہے، جس کے بعد کشمکش کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ صورت ہر طریقے سے اپنی جائیداد حاصل کرتا ہے۔ اس کھیل میں اپنا باپ بھی مارا جاتا ہے، لیکن اس کی دولت کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ ڈرامہ نگار نے بھی یہ دکھایا ہے کہ دولت کی ہوس اس انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور صورت کو ہنسنا کی محبت بھی نہیں دیتی اور اس کو مارنے کے درپے رہتا ہے۔ بے شک دولت اور دنیاوی لالچ اس میں انسان سے ہی اس کی حواس چھین لیتی ہے اور انسانیت بھول کر حیوانیت پر اتر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 359۔ پیغام۔ مصنف نے اس کہانی کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ محبت کے راستے میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں انہیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ حسنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ صورت سے محبت کرتی ہے، وہ ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ محبت سے دستبردار نہیں ہوتی۔ آخر کار صورت کو راہ راست پر لا کر محبت کی منزل پا لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان کا قتل کرنا خود اپنے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ عباسی نواب اعظم کو قتل کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ اسے ہر جگہ نواب اعظم کی روح نظر آتی ہے۔ وہ بارہا اپنے ہاتھوں کو دھوتی ہے جس پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں اور آخر کار نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ مجموعی جائزہ۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ خواب ہستی آغا اشر کاشمیری کا تیسرا دور کا ڈرامہ ہے۔ یہ دور آغا اشر کے طرز نگارش کے ترقی یافتہ دور ہے۔ اس میں فنی لوازم اور اسلوب بیان کے علاوہ پلاٹ اور ہیئت میں بھی ہے ترقی و تبدیلی پیدا ہونے لگی اور اس دور میں لکھی جانے والے کم و بیش سبھی ڈراموں میں جدت اور انفرادیت کی نئی راہیں ملتی ہیں۔ ایک ہی قسم کے گھسے پٹے موضوعات پر لکھنے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ان سب میں نمائندہ خواب ہستی ڈرامہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار
ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 360، حصہ چارم، ڈرامہ خواجہ معین الدین۔ تعارفی نوٹ: ولادت سن 1921، حیدرآباد، دکن۔ والد کا نام غلام جیلانی۔ کراچی، ہجرت 1939۔ تعلیم MA اردو 1964۔ وفات 10 نومبر 1970 کراچی، رمضان میں۔ اعزاز: تمغہ حسن کارکردگی۔ خطاب: بابائے ڈرامہ۔ تصانیف: چنانچہ ان کی ڈرامہ نگاری کو ناقدین فن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ الف: قیام حیدرآباد کا دور، جدید شاعری کا مشاعرہ ان کی گلی میں۔ نمبر 2: سرکاری دکان 1945۔ نمبر 3: انتخاب 1946۔ نمبر 4: انجمن سٹہ بازاں، جشن آزادی، افواہ کا کانفرنس، نامکمل۔ نمبر 7: پرانے محل۔ بے: قیام پاکستان کا دور، زوال حیدرآباد۔ نمبر 2: نیا نشان۔ نمبر 3: جب تک چمکے سونا۔ نمبر 4: لال قلعے سے لالو کھیت تک۔ نمبر 5: تعلیم بالغاں۔ نمبر 6: جیل کو کہیں سسرال۔ نمبر 7: مرزا غالب بند روڈ پر۔ نمبر 8: وادی کشمیر۔ نمبر 9: جلسہ عام، انتخابی جلسہ۔ نمبر 10: ساون کا اندھا دیکھ کبیرہ رویا۔ نمبر 11: جھگی میں جانشین۔ جیم: متفرق مضامین: افسانہ بالعنوان تقدیر، شگفتہ مضمون بالعنوان نظام ساگر کی سیر، میں مہاجر ہوں مہاتما جی مضمون، طنزیہ مضمون بعنوان علامہ راہب کی ڈائری، نشری تقریر بالعنوان پاکستان میں ڈرامہ سٹیج، ادھوری کتاب بالعنوان 4 مینار۔ صفحہ نمبر 361۔ خواجہ معین الدین کی ڈرامہ نگاری۔ آغا اشر نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے اردو ڈرامے کو فن کی اعلیٰ منازل سے آشنا کر دیا۔ سید امتیاز علی تاج نے بھی فن ڈرامہ نویسی میں اپنے جوہر دکھائے، مگر صرف انارکلی ہی ان کے فن کی معراج ٹھہرا۔ خواجہ معین الدین ڈرامہ نگاری میں آغا اشر اور امتیاز علی تاج کے وارث اور جانشین سمجھے جاتے تھے۔ مختار مسعود اس ضمن میں تحریر کرتے ہیں: آج اردو تھیٹر میں فن، ادب اور شعور جتنا اور جس قدر ملا ہے، اس کا شرف 3 ڈراموں کے حصے میں آتا ہے: آغا اشر کاشمیری، سید امتیاز علی تاج اور خواجہ معین الدین۔ سید صاحب کا آغا صاحب کے ساتھ ہم اثر تھے اور خواجہ صاحب کو سید صاحب سے یہی نسبت تھی۔ ان تینوں کی فکر کے تسلسل اور اردو تھیٹر بلکہ اردو ڈرامے کو اس کے موجود مقام تک پہنچایا۔ اس ڈرامے کی تکنیک کو رائنس اور نوٹنکی کے ممتاز کرنے اور ان فن کا درجہ دینے کا کام آغا اشر نے کیا۔ ڈرامے کا ادبی مرتبہ امتیاز علی تاج نے متعین کیا تاکہ اردو ڈرامہ مترجم اور منشی کے بجائے ادیب کے قلم سے لکھا جائے۔ جب ڈرامے کو پہلے ناظرین میسر نہ تھے، اب قاری بھی مل گئے۔ خواجہ معین الدین نے اردو میں نظریات ڈرامے کی بنیاد رکھی۔ نظریات ڈرامے سے تھیٹر کی وقت اور اہمیت بڑھ گئی۔ اس کہانی کی ایک سنجیدہ فکری اور قومی مزاج کی عکاسی اور عوامی مسائل پر اظہار رائے کا بھی حق حاصل ہو گیا۔ ایک اور فاضل مصنف بھی اس سلسلے میں یوں تحریر پرداز ہے: مختصر یہ کہ اردو تھیٹر میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اور صرف 3 ڈراموں نگاروں کا مرہون منت ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام
آغا کشمیری کا ہے، جنہوں نے اسے باقاعدہ فن کا درجہ دیا۔ امتیاز علی تاج نے اسے باعتبار فن ادبی سطحوں پر جانچا۔ بعد میں وہ خواجہ معین الدین نے اسے نظریاتی بنیادوں پر استوار کیا اور خواجہ صاحب کی تمام فنی اور فکری صلاحیتیں صرف ایک موضوع ہی کے حصے میں آئی ہیں۔ نظریاتی موضوعات کو انہوں نے طنز کے سہارے بڑے زوردار طریقے سے پیش کیا۔ چنانچہ 1947 میں تشکیل پاکستان کے بعد اس نوزائیدہ مملکت میں بے پناہ مسائل ابھر کر سامنے آئے۔ نظریاتی الجھنیں، تہذیبی ثقافتی مسائل تھے اور پرانے خیالات کا ٹکراؤ اور حالات کے تقاضے، ہر طرف افراتفری کا دورہ تھا۔ صفحہ نمبر 362۔ چنانچہ اس کٹھن وقت میں خواجہ معین الدین کے علاوہ کوئی اور باہمت ادیب آگے نہ آ سکا جو ملک و ملت کی اصلاح خدمت کر سکتا۔ چنانچہ خواجہ نے ایسے ڈرامے لکھے جن کا محور محض قومی تاریخ، قومی ثقافت اور قومی شناخت پر مبنی تھا۔ چنانچہ سوشل ڈرامے کا آغاز خواجہ معین الدین سے ہوا۔ خواجہ معین الدین کے بارے میں ڈرامے کے ناقدین کی رائے ہے کہ وہ ایک مقصدی ادیب ہیں، جن کی یہ تحریر ہے کہ پس پردہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ادب میں مقصدیت کی بحث بڑی پرانی ہے۔ کوئی بھی فن پارے بغیر مقصد کے تخلیق نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ فن اور مقصد میں ایک حسین توازن اور اعتدال ہو۔ خواجہ بغیر کسی مقصد کے تخلیق نہیں کرتے۔ خواجہ معین ڈراموں میں فن اور مقصدیت کا یہی توازن اور ایک خوشگوار کیفیت کا باعث بنتا ہے۔ ان کی مقصدیت کے سوتے ان کے اندر کی دردمندی، انسانی دوستی، خلوص، غریب پروری اور مخلوق خدا سے محبت سے پھوٹتے ہیں۔ وہ خود ذاتی زندگی میں ایک محب وطن اور دردمند آدمی تھے، جس کے ذہن و دماغ اور لگب و جگر سے وطن کی محبت اور قومی تعمیر و ترقی کے خوب سجتے تھے۔ وہ وطن کو ایک مثالی فلاحی مملکت دیکھنے کے خواہاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے ساتھ ہی اس کے اندر جنم لینے والی خرابیوں اور قباحتوں پر ان کا قلم بڑی بے باکی اور خوبصورتی سے روا دوا نظر آتا ہے۔ آغا ناصر ان کے پہلو پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان مختلف ڈراموں کو اپنی رائے یوں تحریر کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین لکھے ہوئے تمام ڈراموں میں ان کے کردار کی جھلک نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کے سارے ڈراموں کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ یہ سب معاشرتی، قومی اور انسانی مسائل کے موضوعات پر ہیں۔ ہر ڈرامے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہر ڈرامے میں کوئی پیغام ہے۔ کراچی کے اسٹیج پر پیش کیے جانے والا ان کا پہلا کھیل زوال حیدر ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست پر بھارتی سامراج کے ظلم و تشدد کی کہانی ہے۔ لال قلعے سے لالو کھیت تک ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں مہاجرین اور پاکستان کے ابتدائی زمانے کی درد انگیز داستان ہے۔ مرزا غالب بند روڈ پر پاکستان کے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے معاشرتی زندگی کی عکاس ہے۔ وادی کشمیر، مجبور و لاچار کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی کہانی۔ یہ کھیل پہلے نیا نشان کے نام سے سٹیج کیا گیا تھا اور یہ نیا نشان قائد ملت لیاقت علی خان کا وہ موقع تھا جو انہوں نے دشمن کو دکھایا تھا۔ صفحہ نمبر 363۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ معین کس قدر قوم کے اجتماعی دکھوں کو دیکھ کر کڑتے تھے۔ جناب مختار مسعود نے خواجہ صاحب کو ایک نظریاتی ڈرامہ نگار قرار دیا ہے جن کی ساری زندگی ادب میں ہی گزری، صرف ایک ہی موضوع پر اظہار خیال میں گزری، اور انہوں نے پوری فنی دیانتداری اور اسلوب اور چابک دستی سے قوم کے عروج و زوال کے اسباب پر دردمندانہ انداز میں اظہار خیال کیا۔ اس کے ڈرامے چاہے تعلیم بالغاں ہوں یا پرانے محل یا زوال حیدرآباد ہو، آزادی کشمیری کی نہ ہو یا نیا نشان، سب اسی سوچ کے مختلف مظاہر ہیں۔ مختار مسعود تحریر کرتے ہیں: خواجہ معین اتنے بڑے فنکار تھے کہ نظریاتی وابستگی کی شدت کے باوجود ان ڈراموں کی ہمیشہ تکنیکی اور فنی کمالات کی بنیاد پر خاص و عام سے داد پائی۔ ان پر کبھی نصاحانہ بوجھ نہ بن پائے، اصلاحی مغز چاٹ یا اعصابی تھکن تقسیم کرنے والی ڈرامہ نویس کا الزام نہ آیا۔ وہ محتسب، مبلغ اور مناظر نہ تھے، وہ تو معلم، مؤخر اور فنکار تھے۔ ادیب کی حیثیت سے خواجہ معین نے کبھی روایتی پرواز
تخلیل کا سہارا نہیں لیا، لہٰذا ان کے ڈراموں میں نہ ہوائی قلعے، نہ ریت کے محل، نہ شیشے کے گھر، یہ تو سیدھی سادی زندگی کے مداح تھے، مداح لکھے ہوئے قصیدے ہیں جن میں نہ نشیب ہے، نہ حزیر۔ خواجہ معین نے تخلیق کو روزمرہ زندگی کے لالو کھیت میں پابند کر دیا اور تخلیق سے سلامت روی کی ضمانت لے کر اسے صرف بند روڈ تک جانے کی اجازت دی۔ ڈرامہ لکھتے وقت وہ حقیقت سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ نقل میں ہو بہو اصل کی صورت اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کا عامیانہ پن، وہی جذب کی صداقت، وہی جذبے کی حماقت، وہی مصلحت کی منافقت عام زندگی سے انہیں قدم بقدم کوتاہی یا محرومی کی ایک نئی داستان مل جاتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اسے ڈرامائی منظر یا کیفیت میں تبدیل کر کے اپنے کسی ڈرامے کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ محرومی کا ذکر ہو، اس مزاح شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ دلچسپ اور قابل توجہ بن جائے۔ کوتاہی کی بات ہو تو اسے طنزیہ پہرائے میں بیان کرتے ہیں تاکہ بات کو گھائل کرتی ہوئی اس گہرائی میں اتر جائے۔ خواجہ معین کی طنز کی بلا کی تندی اور تیزی ہے۔ خواجہ معین کے ڈرامائی موضوعات کے بارے میں ایک اور فاضل مصنف لکھتے ہیں: معین کے ڈراموں کا موضوع خلوص کے سوا کیا ہے؟ تصنع اور منافقت اس کے ہدف ہیں۔ صفحہ نمبر 364۔ انسان سے اس کی محبت بے پایہ تھی۔ وہ معاشرے کے ناسوروں کو خلوص، مروت اور محبت کے مرہم سے دور کرنے کا قائل تھا، انہیں کاٹ پھینکنے کا نہیں۔ اسے معاشرتی پستی پر بڑا دکھ ہوتا تھا مگر منبع وہ اصلاح کو سمجھتا تھا، معاشرے کی تباہی کو نہیں۔ پروفیسر گلزار محمد خواجہ معین الدین کے انتخاب پہ موضوع پر یوں رائے دیتے ہیں: خواجہ معین الدین کا موضوع فرد نہیں بلکہ فرد پر ہونے والی زیادتیاں، ناانصافیاں، عدم و مساوات، ظلم و زیادتی، معاشرتی ناہمواریاں، اور خواجہ نظام صاحب اپنے کرداروں کے ذریعے یہ سب کچھ ہمیں دکھاتے ہیں۔ ان کے ڈرامے ہمارے جیتے جاگتے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں جن سے ہمارا اپنا قومی اور انفرادی کردار اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ خواجہ معین نے روزمرہ عوامی مسائل اور اردو زبان کی پستی، لوگوں کی مذہب سے روگردانی اور ملت اسلامیہ کے عروج و زوال پر جو کچھ لکھا ہے، سوچ سمجھ کر اور نیک نیتی سے لکھا ہے۔ ان کا مشاہدہ گہرا اور سوچ وسیع اور نظر مستقبل بین تھی۔ وہ ایک صاحب بصیرت فنکار تھے۔ وہ اپنے عید سے بہت آگے سوچنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں کے موضوعات تازہ ہیں اور ہمارے لیے دلچسپی کا سبب بھی۔ جن مسائل کا آج ہمیں سامنا ہے وہ خواجہ معین الدین 1950 کے اشرے میں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد جن حالات اور جن مسائل کی طرف خواجہ معین الدین نے اس وقت لوگوں سے توجہ دلائی تھی، ان حالات سے جو نتائج برآمد ہو سکتے تھے، ان کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہم ان مسائل کا سامنا ہے جو ہم کوتاہیاں آج سے پہلے کر چکے ہیں، ان کے نتائج بھگتنے پر مجبور ہیں۔ آج کی سماجی ثقافتی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان مسائل پر قابو پانے کے بجائے ان مسائل کو مزید پروان چڑھایا۔ آج کا سیاسی معاشی نظام بھی آج سے چند سال پہلے اس نظام سے مختلف نہیں۔ آج کی معیشت عدم مساوات کا شکار ہے، امیر تر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور عوام کو مساوی موقع فراہم نہ کرنے کی بنا پر حکومت کو سیاسی، مذہبی، سماجی، ثقافتی سطح پر ناہمواری، کشمکش اور فساد کا سامنا ہے۔ اگرچہ کچھ مسائل جن میں کہ زبان کا مسئلہ سر فہرست ہے، اگرچہ یہ کس حد تک حل ہو چکا ہے، مگر ذات پات کے جھگڑوں یا انسانی قوتوں اور معاشی مسائل جھگڑوں جوں کہ توں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمتوں اور غیر مساوی تقسیم بہت ضروری ہے۔ ان مسائل کی طرف خواجہ صاحب بہت پہلے اشارہ کر چکے ہیں مگر آج ان کا خاطر خواہ حل نہیں نکالا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 365۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھیٹر اور ڈرامے کے تقاضوں میں تبدیلی ایک لازمی امر تھا۔ سمجھدار اور ماہر فنکار ماحول کی تبدیلیوں اور تقاضوں کے تحت اپنے فن میں بھی مناسب تبدیلیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بھی ایک ایسے فنکار تھے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری ان کے بارے میں یوں رقم دراز ہے: قیام پاکستان کے بعد اردو تھیٹر کے نوزائیدہ افق پر خواجہ معین الدین کا نام ایک نئے عزم کے ساتھ نمودار ہوا اور بہت جلد اعتبار کا درجہ حاصل کر لیا۔ تہذیبی روایت، اقتداری اور سماجی تبدیلیوں کے بہاؤ پر صرف
میں انہوں نے اردو ڈرامے کی ایک نئی دنیا آباد کی۔ لال قلعہ سے لالو کھیت تک مرزا غالب روڈ پر چونکا دینے والے تجربات تھے اور تعلیم بالغہ نے سماجی طنز کا ایک نیا معیار قائم کیا تھا۔ خواجہ نظام الدین ایک ایسے ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے اپنے سماج کو عمیق گہرائیوں سے دیکھا۔ ان کے ڈراموں میں ایک نئی تہذیب معنویت کی تلاش ملتی ہے۔ آج بھی جب اردو تھیٹر کی دنیا بھرپور طور پر آباد ہے مگر مکمل طور پر بے معنویت کا شکار ہے۔ اس کی دنیا جگت بازی اور گھٹیا درجے کے مزاح تک محدود ہو کر رہ گئی۔ آج ضرورت ہے کہ ایک خواجہ معین الدین کی خود اردو تھیٹر کو بے معنویت سے معنویت کا رستہ دکھائے۔ خواجہ صاحب کی ایک خصوصیت جو انہیں دیگر ڈراموں سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ آپ ڈرامے کے فنی رموز اور تکنیکی باریکیوں سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نقادوں نے انہیں محض ڈرامہ نگار ہی نہیں بلکہ ہدایت کار بھی قرار دیا ہے۔ وہ ڈرامے کی پیشکش میں حائل مشکلات بھی آگاہ کرتے ہیں اور چیزیں انہیں بلا شبہ ایک ایسے مقام و مرتبہ عطا کرتی ہیں جو قدرت کی طرف سے بہت کم شخصیتوں کو حاصل ہے۔ آغا ناصر اس سلسلے میں یوں تحریر پرداز ہیں: خواجہ معین الدین ایک عملی انسان تھے۔ ان کے پیش نظر نہ صرف اپنے ناقدین کے ذوق اور پسندیدہ خیال ہوتا تھا بلکہ ڈرامے کی تحریر اور پیشکش میں حالات و مشکلات و دشواریوں کا بھی احساس رہتا تھا۔ مثال کے طور پر ان کے سارے ڈراموں میں عورتوں کے کردار کہیں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب انہوں نے یہ ڈرامے تخلیق کیے تھے پاکستان کی خواتین کے سٹیج پر کام کرنے کا رواج نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے ڈراموں میں نسوانی کردار سرے سے رکھے ہی نہیں اور داد دینی پڑتی ہے کہ یہ کام اس خوبصورتی اور مہارت سے کیے کہ دیکھنے والوں کو کبھی اس کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کے ڈراموں کی سیٹ بڑے سادہ اور سستے ہوتے تھے اور بطور خاص اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو آسانی سے تبدیل ہو سکیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا سکیں۔ اس سلسلے میں ان کے ڈرامہ تعلیم بالغہ کا یہ منظرنامہ دیکھیے، کس قدر سادہ سا سیٹ جسے بآسانی کسی جگہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف مصنف نے خود اشارہ کیا ہے۔ ایک شکستہ سی جھونپڑی جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے۔ پردے کے قریب ہی ایک گھڑونچی رکھی ہے جس پر 3 گھڑے رکھے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے ایک ثابت گھڑے پر چاک سے یقین مستحکم لکھا ہے اور دوسرا گھڑا پیندے اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے اور تیسرا گھڑا ٹکڑے ہو چکا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اعتماد لکھا ہے۔ جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑی ہے۔ جھونپڑی کے باہر جانب ایک تختہ سیاہ سٹینڈ پر رکھا ہے جس پر مندرجہ ذیل عبارات درج ہیں: مدرسہ تعلیم بالغہ بکرا پیڑی میوہ شاہی لان 5 کراچی حکومت پاکستان صدر مدرس محبت علی۔ پردہ اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ازار بن رہے ہیں۔ دائیں جانب کسائی اپنا کندھا اور چھرا لیے بیٹھا ہے۔ پس منظر سے ایک آواز یہ شعر پڑی ہے: یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ آخری مصرعے پر کسائی اپنے چھرے کو ایک دوسرے پر رگڑتا ہے اور تیز کرتا ہے۔ مدرسہ کی حالت زار تعلیم بالغہ کے مکتب اور مدرسہ کی کسپمسری اور خستہ حالی کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں کہ اس سے 2 مقصد حاصل کیے گئے: ایک تو ڈرامہ ایک منظری یعنی 1 ایکٹ پلے ہے، دوسرا یہ کہ بنیادی طور پر یہ ڈرامہ طالب علموں کی خواہش کے حوالے سے تحریر ہوا ہے۔ طالب علموں نے خواجہ معین الدین کو بتایا کہ ان کے پاس ساز و سامان خریدنے کے لیے رقم وغیرہ کا بندوبست نہیں، لہٰذا ڈرامے میں ایسا ہونا چاہیے کہ جن میں بار بار سامان نہ بدلنا پڑے۔ صفحہ نمبر 367 بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبداللہ خواجہ صاحب کی اس حیثیت پر یوں رقم تراز ہیں: خواجہ معین الدین حقیقی معنوں میں اردو کے عظیم ڈرامہ نگار تھے۔ وہ ڈرامہ صرف لکھتے ہی نہیں بلکہ خود ڈرامے پیش بھی کرتے ہیں۔ ان کا ڈرامہ کاغذات کی زینت نہ تھا بلکہ وہ خود ڈرامے میں کاسٹ کرتے، پیشکش کرتے اور ہدایت کاری کرتے تھے۔ وہ ڈرامہ ٹیم کے بہترین پروڈکشن مینیجر تھے، یعنی منتظم اعلیٰ کی ذمہ داری کما حقہ پورا کرتے تھے۔ وہ ڈرامے کے تمام مراحل سے آگاہ تھے، اسی لیے ڈرامے کا اسکرپٹ لکھتے وقت ان تمام مسائل اور مراحل کو نگاہ میں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈرامے میں نہایت آسانی سے عملی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔
اگر کسی بھی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی ہو تو یقیناً پاکستان میں اردو ڈرامے، اسٹیج اور تھیٹر کو نیا آفاق سے آشنائی حاصل ہو جائے۔ ایک معروف صحافی اس ضمن میں بڑے دردمندانہ، حقیقت پسندانہ انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ انسان اور معاشرے میں جو ایک تصادم ہر وقت جاری رہتا ہے، اس تصادم کے عمل کی تصویر کشی کا نام ڈرامہ ہے۔ آغاز کے بعد اسٹیج ڈرامہ سونا ہو گیا۔ فلم کا بازار ایسا گرم ہوا کہ اسٹیج کے احیاء کے بڑے جرأت اور قابلیت اور صلاحیت کی ضرورت تھی۔ پاکستان بنا تو قوم ایک المیہ سے گزری۔ تاریخ عالم میں ایک نیا ڈرامہ وجود میں آیا۔ شاہد احمد دہلوی مرحوم نے اپنے خون سے دہلی کی بپتا لکھی اور خواجہ معین الدین نے، جن کا قلم اسٹیج کے لیے وقف تھا، عظیم المیہ ڈالے۔ لال قلعے سے لالو کھیت تک، زوال حیدرآباد اور وادی کشمیر لکھی۔ پھر خواجہ صاحب کا یہ طنز ہمیں تعلیم بالغہ میں نظر آتا ہے۔ مرزا غالب بند روڈ پر خاصے کی چیز ہے، اس کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر خواجہ صاحب کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اسٹیج ڈرامے تو معاشرے میں انقلابی تبدیلی لانے کا موجب بنتا ہی رہا۔ خواجہ معین الدین کے ہاں معاشرے کی چیخیں ہیں اور خود ان کے درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نے قہقہے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ خواجہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ قومی، شخصی، انفرادی اور سیاسی اور سماجی موضوعات پر اپنے موزوں، طنزیہ مزاحیہ انداز میں اس خوبصورتی کے ساتھ اشارے کرتے ہیں کہ بقول ڈاکٹر انور سدید، طنز ملیح کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ وطن عزیز میں ماشاءاللہ اب تک سیاسی، تعلیمی اور سماجی رویوں کی صورتحال وہی ہے جو آج سے نصف صدی قبل تھی۔ یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خواجہ معین الدین کس قدر فنی بصیرت کے مالک تھے۔ ان کا طنزیہ مزاحیہ پہرا یہ کم و بیش ان کے ہر ڈرامے میں اساسی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جلسہ عام ان کا معروف ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو موضوع بحث بنایا گیا۔ آئیے آغا ناصر کے حوالے سے اس پر نظر ڈالیں۔ وہ تحریر کرتے ہیں: جلسہ عام چلتا رہتا ہے، صدارت کے امیدوار ایک ایک کر کے عوام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کھیل اس طرح کلائمیکس تک پہنچتا ہے، اچانک مجمع میں کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور پنڈال کے پیچھے کناتوں کے درمیان ایک شخص نمودار ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک دوا کی بوتل ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اسٹیج کی طرف آتا ہے، بمشکل پلیٹ فارم پر چڑھ جاتا ہے اور بلا وجہ تکلف کے صدارت کی کرسی پر پرجمان ہو جاتا ہے۔ مجمع شور مچاتا ہے، اس کے خلاف نعرے لگاتا ہے۔ نوارد کرسی پر بیٹھتے ہی مائکروفون اپنے سامنے کھینچ لیتا ہے اور مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہے: میں ان سارے امیدواروں سے زیادہ اس کرسی کا اہل ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ریشے کے مرض میں مبتلا ہوں۔ چلتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور ہاتھ لرزاں ہے، مگر بھائیو، کیا آپ ایک معذور انسان کی حمایت نہیں کریں گے؟ کیا آپ کے دل میں خوف خدا نہیں؟ کیا آپ سے میں اپیل کرتا ہوں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے بیٹھا رہنے دیں۔ مجمع اس اپیل سے متاثر ہو کر اس کے حق میں نعرے لگاتا ہے۔ اس موقع پر اسٹیج سیکریٹری بھی اس کی طرف راہب لسان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: بھائیو، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی معذور اور اپاہج کرسی پر بیٹھتے رہے ہیں، اب اسے بھی بیٹھنے دو۔ مجمع اس اپیل پر بڑا جذباتی ہو کر نعرے لگاتا ہے: بیٹھنے دو، بیٹھنے دو۔ ادھر کرسی صدارت پر ممتحن امیدوار خوش ہو کر جواب دیتا ہے: بیٹھا ہوں۔ اس ضمن میں یہ مختصر سے اقتباس بھی دیکھیے: جو بھی حکومت میں جاتا ہے تھک کر سو ہی جاتا ہے۔ ہمارا نشانہ بڑا غلط ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کشمیر چھوڑ کر ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مرزا غالب بند روڈ پر۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ اپنا ہی گھر لوٹتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر برباد کرتا ہے۔ لال قلعے سے لالو کھیت تک۔